18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی میں جرمن فلاسفر ایمینول کانٹ، جو کہ اپریل 1724 میں شہر کونسبرگ پروشیا میں پیدا ہوا اور 79 سال کی عمر میں فیبرری 1804 کو وفات پائی، اور کانٹ کی وفات بمطابق ویل ڈیورنٹ سٹوری آف اینڈ ہسٹری آف فلاسفی میں کہ کانٹ کی موت اس طرح ہوئی جیسے کسی درخت سے خشک پتا گر جاتا ہے۔ تو کانٹ نے بھی دنیا کو اس طرح چھوڑا جیسے خشک پتا درخت سے گر گیا۔ تو ہم بات کریں گے آج ایمینول کانٹ کی مشہور کتاب فلسفے پر، انتقادی فلسفے پر، دا کرٹیک آف پیور ریزن، مشہور زمانہ کتاب ایمینول کانٹ کی۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ فلسفہ دنیا فلسفہ میں ایمینول کانٹ کی اس کتاب دا کرٹیک آف پیور ریزن کا کتنا اہم رول ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ 18ویں صدی کے آخر اور 19 سینچری یعنی 19ویں صدی کے شروع میں کانٹ کے فلسفہ کو جو بے مثال عروج اقتدار نصیب ہوا، وہ کسی بھی عہد میں کسی بھی دبستان فکر کو وہ عروج نہیں مل سکا۔ 60 سال تک خلوت گزینی اور خاموشی کی زندگی گزارنے کے بعد اس پر اسرار سکاچ یعنی ایمینول کانٹ نے دنیا کو جھنجھوڑا کہ ریشنلزم سے باہر آ جاؤ، خواب انتقاد سے، ڈریم آف کرٹیک سے، ریشنلزم سے، عقلی ہونے سے، ہر بات کو عقلی دلائل پر پرکھنے سے باز آ جاؤ، اس خواب سے بیدار ہو جاؤ۔ 1781 میں جب کانٹ کی مشہور کتاب، کانٹ کی اس وقت عمر 57 برس تھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی پیور میچورٹی کی عمر میں یہ کتاب لکھی، دا کرٹیک آف پیور ریزن۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک فلسفے پر جتنی بھی کتابیں آئیں، چاہے وہ جس بھی دبستان فکر سے اس کا تعلق ہو، فلسفے کی جس شاخ سے اس کا مرضی تعلق ہو، لیکن وہ کانٹ کی جو مشہور کتاب دا کرٹیک آف پیور ریزن ہے، وہ تمام فکری کراس آرائیوں میں اسی کی ہی حکومت، کرٹیک آف پیور ریزن کی حکومت جو ہے وہ مسلم رہی ہے۔ 1848 میں جب رومانوی تحریک شروع ہوئی یورپ میں، تو اس کے نتیجے میں عارضی طور پر شوپنہار کے فلسفہ کو عروج حاصل ہوا، لیکن ٹھیک 10-11 سال بعد یعنی 1859 میں چارلس ڈارون سائنسدان کا فلسفہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایوولوشن ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ اور جب 19ویں صدی ختم ہونے کو آئی تو اس وقت نیٹشے کی بت شکنی مرجع نظر تھی، لیکن سچ پوچھیں تو یہ تمام باتیں فروعی اور سطحی تھی۔ سطح کے نیچے کانٹ کی تحریک، کانٹ کی فکر رواں دواں تھی، اور اس تحریک کا دھارا گہرا بھی ہوتا گیا اور وسیع بھی۔ یعنی کانٹ کا جو فلسفہ تھا کرٹیک آف پیور ریزن میں، وہ اتنا پختہ تھا کہ آج بھی کانٹ کے فلسفہ کے بنیادی تھیورم تمام تر پختہ فلسفے کے مقولے ہیں، ایکزیومز ہیں۔ نیٹشے اپنے دور کا بہت بڑا فلاسفر ہے، لیکن وہ بھی
کانٹ کے اخذ کردہ نتائج کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اور شوپنہار یہ کہتا ہے کہ اگر جرمن ادب میں کرٹیک آف پیور ریزن کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا، کیونکہ شوپنہار کرٹیک آف پیور ریزن کو کانٹ کے اس کام کو جرمن ادب کا شاہکار کہتا ہے. اور شوپنہار کسی بھی ایسے شخص کو بچہ سمجھتا ہے جو کانٹ کی کتاب کرٹیک آف پیور ریزن کا ایک کوالیفائڈ قاری نہیں ہے. سپینسر فلاسفر اس لیے بھرپور فلاسفر نہ کہلا پایا کہ اس نے کانٹ کو صحیح طرح نہیں سمجھا تھا. ہیگل نے، فریڈرک ہیگل جو بہت بڑا فلاسفر ہے جرمن کا، اس کا جو قول سپائنوزا کے متعلق ہے اس کا اطلاق ول ڈیورنٹ کے مطابق کانٹ پر بھی ہوتا ہے. لہذا آئیے تو کانٹ پسند بنتے ہیں، کیونکہ بھرپور فلسفی بننے کے لیے کانٹ کا مطالعہ ضروری ہے. کانٹین ہوئے بغیر فلسفے کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کانٹ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کانٹ مطالعہ کرنے کے لیے. اور کانٹ کا مطالعہ کرتے وقت کانٹ کو رہنما نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کانٹ یوہاوا سے مشابہ بھی ہے اور اس سے متغیر بھی ہے. کانٹ بادلوں کی اوٹ سے بات کرتا ہے لیکن مشل برق کی طرح روشنی نہیں ہوتی. کانٹ کو مثالیں دینے سے نفرت ہے اور وہ واقعاتی انداز بیان سے بھی گریز کرتا ہے. اور کانٹ کا کہنا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو اس سے اس ضخیم کتاب کی اور بھی ضخامت بڑھ جاتی، جو ابھی بھی غالباً 800 صفحات پر تھی. تو اگر کانٹ اس میں مثالیں دیتا اور ایک کامن فلسفی کی طرح انداز بیان واقعاتی ہوتا تو پھر یہ ضخامت اس کی ڈبل ہو جاتی، 1600 صفحات کی. تو اس لیے کانٹ مثالیں دینے سے گریز کرتا ہے، انداز واقعاتی انداز بیان نہیں ہے. تو اس لیے ویل ڈیورنٹ کا یہ تجزیہ ہے ہسٹری آف فلسفی، اس کی جو مشہور کتاب ہے، کہ کانٹ کو صحیح معنوں میں اس کا کوالیفائڈ قاری وہی بن سکتا ہے جو بھرپور فلسفی ہو. کیونکہ فلسفی کو مثالوں کی ضرورت نہیں ہوتی بات کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کانٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے بھرپور فلسفی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کانٹ کی یہ جو مشہور کتاب ہے کرٹیک آف پیور ریزن. ہم سب سے پہلے اس کے عنوان پہ بات کرتے ہیں کہ انتقاد، یہ کرٹیک سے مراد کیا ہے. کیا انتقاد سے محض جو ہے پیور ریزن، عقل محض کی جو ہے وہ کرٹیک کی گئی ہے؟ تو ایسی نہیں ہے. یہاں انتقادی تحلیل مراد ہے، اور کانٹ البتہ اس میں عقل محض یعنی پیور ریزن کی حدود و قیود کی تشریح کرتا ہے. کانٹ کا مقصد تو یہ ہے کہ عقل محض کے امکانات کے اظہار اور یہ ثابت کرے کہ یہ عقل محض کا علم، پیور ریزن کا علم اس ناقص علم سے بڑھ کر ہے جس کا ماخذ حواس نہیں. جس علم کا ماخذ حواس نہیں ہے، یہ 5 سینسز نہیں ہے، تو وہ تھوڑا درجے کا علم ہے. اور اس کے برعکس کانٹ کے مطابق اگر حواس سے، ان 5 سینسز سے، چکھنے کی، سننے کی جو سینسز ہیں، دیکھنے کی،
تو ان 5 سینسوں سے حاصل ہونا والا جو نالج ہے اس کی زیادہ وقت ہے. لیکن کانٹ ہمیں کرٹیک آف پیور ریزن میں اس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ تمام تر حسی تجربات کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ذہن ہے، اور ذہن کا یہ جو علم ہے یہ ہمیں داخلی اس کی فطرت، اس کی بناوٹ کے تحت ہمیں ملا ہے. یہ علم دراصل کانٹ کی اصطلاح میں ان میڈ آئیڈیاز ہیں جو کسی بھی انسان کی پیدائش کے وقت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو مثلاً ٹائم اینڈ سپیس کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، چھوٹے اور بڑے کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ذہن کی داخلی فطرت کی بنیاد پر ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے. کانٹ کا اصل کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے بقطع یقین یہ ثابت کر دیا کہ دنیا خارجی کا یہ آؤٹر سائڈ ورلڈ جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کا جو علم ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں حواس کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. یہ جو ہماری 5 سینسز ہیں اس کے علاوہ دنیا خارجی کا علم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تاہم کانٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ذہن کا جو داخلی ساخت اور اس کی داخلی فطرت کی بنیاد کا جو علم ہے جس میں انٹیوشن بھی ہے، جس میں ادراک بھی ہے، جس میں الہام بھی ہے، تو وہ بھی ایک ویلڈ ذریعہ علم ہے. کانٹ کہتا ہے کہ اگر مذہب کی بنیاد نہ ہی سائنس پر رکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی دینیات پر رکھی جا سکتی ہے تو پھر مذہب کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد اخلاق پر ہونی چاہیے، سینس آف موریلٹی پر ہونی چاہیے، کہ ہمارے اندر سینس آف موریلٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سچ ڈیم فیکٹ ہے کہ انسان کے اندر سینس آف موریلٹی ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر، اس کا دل جہاں پر اخلاقی قوانین جاگزیں ہوتے ہیں وہ انسان کا دل ہوتا ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اور اسی وقت انسان کو ایک خطا پر ندامت ہوتی ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے. تو یہ جو سینس آف موریلٹی ہے یہ دراصل مذہب کی بنیاد ہونی چاہیے کانٹ کے مطابق. اور کانٹ یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم اس حاصل اخلاقی جو سینس آف موریلٹی ہمارے اندر موجود ہے تو اس کے جو ماخذ ہیں وہ قطعی ہیں، وہ یقینی ہیں، وہ مطلق ہیں، اور وہ ریاضی کی طرح مکیناتی ہیں. تو ان کو ڈھونڈنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مذہب کو اس اخلاق کی بنیاد پر ایک میتھمیٹیکلی ایکویشن کی طرح ثابت کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ مختصر لیکچر اختتام پذیر ہونے کو چاہتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی کنکلوژن کے طور پر بات کی کہ کیا کانٹ کے فلسفے کو 100 سال گزر چکے ہیں اور فلسفہ دنیا میں بہت سی فلسفیز آئیں، بہت سی نئی دبستان فکر آئیں، اور فکر کی کئی دبستان ان 100 سالوں میں آئیں. ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم اور اب پوسٹ ماڈرن کنڈیشن تک ہم جا پہنچے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا کانٹ کا جو فلسفہ تھا، اس بنائے رفیع کا جو عظیم کام تھا، کیا وہ باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے ایز پر ویل ڈیورنٹ اور اس کی کتاب ہسٹری آف فلسفی میں کہ اس بنائے رفیع کا بیشتر تر کام کرٹیک آف پیور ریزن وہ موجود ہے. البتہ اس کی کچھ بیرونی دیواریں متزلزل ہوئی ہیں
اور بعض حصوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، تاہم آج بھی تمام تر پختہ فلسفے کے جو مقولے ہیں، ایکزیومز ہیں، وہ دراصل کانٹ کے فلسفہ کے بنیادی تھیورم ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔